قال الملأ من قوم فرعون، تو اب فرعون کے جو سردار تھے، درباری تھے اس کے بڑے بڑے، کوئی 20,000 منصبدار ہوگا، کوئی 30,000 منصبدار ہوگا، انہوں نے کہا فرعون سے ان ھذا لساحر علیم، یہ موسیٰ واقعتاً کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے، یہ جو گیا تھا یہاں سے بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر، اب جو واپس آیا کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کرے اور خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لے۔ فماذا تأمرون، تو اب کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، کیسے اس سے نپٹیں، یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ برا ہوں۔ قالوا ارجہ واخاہ، تو سرداروں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے، ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو، دونوں جو آئے تھے حضرت موسیٰ بھی ہارون بھی، وارسل فی المدائن حاشرین، یعنی آج ہی معاملہ طے نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات پر غور کریں گے، آرام کرو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے ان میں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دو، یاتو کا بکل ساحر علیم، کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں، اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تنتنا ہے اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وجاء السحرۃ فرعون، اب وہ جادوگر آ گئے، ظاہر بات ہے یہ پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے واللہ عالم۔ جب تمام جادو آ گئے فرعون کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا نا اگر ہم غالب آ گئے۔ یعنی یہاں ذہنیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی شے طلب نہیں کی تھی، وہ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کوئی شعبدہ دکھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ انعام دیجئے، کوئی خلعت سے نوازیے، کوئی سرفراز فرمائیے، ملک معظم۔ اور یہ جو آئے ہیں جو جادوگر ان کا کردار یہی ہے، انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمیں کچھ خلعتیں ملیں گی، کوئی انعامات ملیں گے۔ قالوا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، قال نعم، اس نے کہا ضرور، کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا، تمہیں بڑے اونچے اونچے منصب دوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا اچھا موسیٰ اب تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم ہو جائے پہلے ڈالنے والے۔ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، انہوں نے بھی کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکی، یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے۔ سحروا اعین الناس، اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی، کوئی شے نظر آنے لگے جبکہ فی الواقع وہ نہیں ہوتی، نظر بندی۔ واسترہبوہم، اور انہوں نے ڈرا دیا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا، واقعتاً انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عارضی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا معجزہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ معجزہ ہے، لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا، صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی ذرا بڑا اژدہا بن گیا، کوئی 10 15 20 چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، لیکن معجزے کی نوعیت تو وہی ہے۔ لیکن تب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وہی کی موسیٰ کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ عصا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ جب اژدہا بنا اور وہ نگل گیا ان سب جو انہوں نے بنائی تھی، جو سپولیے اور سانپ بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کی رسیوں سے اور ان کی چھڑیوں سے، ان سب کو وہ ہڑپ کر گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق واقع ہو گیا، حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ذلیل ہو کر رہے۔ کون ذلیل ہو کر رہے؟ فرعون اور اس کے سردار۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جو جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لیمٹس کیا ہیں۔ اب فزکس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو ہائیسٹ ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں انہیں معلوم ہے لیمٹس کیا ہیں، لیمیٹیشنز کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص بالکل ان لیمیٹیشن سے ماورا کوئی شے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لیمیٹیشن سے بہت ماورا ہے۔ عام آدمی کیا سمجھے گا؟ چھوٹا شعبدہ بڑا شعبدہ،
چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر. لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی، نہ فرعون کو اس کے سرداروں کو ہوئی. لیکن جو ماہر فن تھے جادوگر انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ جادو نہیں ہے. They knew the limits. انہیں معلوم تھا جادو کہاں تک جا سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے. لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی، وہ فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے. قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تمہاری یہ جرت، تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ. اب جو جان پر بن گئی فرعون کے، لیکن یہ کہ ذہین اور جینیس انسان تھا، اس نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر. ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سازش ہے، یہ موسیٰ بھی تم ہی میں سے ہے، تمہارا گرو گھنٹال ہے، اور تم نے یہ سازش کی ہے، اور یہ نورا کشتی تم نے کی ہے یہاں آ کر میرے دربار میں، اور تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری ایک سازش ہے، چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانا بانا بنا ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں، مالکان دیہ جو ہیں، ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو. فسوف تعلمون، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتوت کی سزا کیا ہے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں. ثم أصلبنكم ثم لأصلبنكم أجمعين، اور پھر تمہیں میں سولی دے دوں گا سب کو. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے. ان کا ٹھیک ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر. لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی. ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے ہم پر اڈھیل دے صبر، ہم پر صبر جو ہے با فراغت ہمیں صبر عطا فرما دے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن صبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں. اے اللہ ہمیں صبر اور ثبات اور استقامت عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین.